پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعظم شہباز شریف کو آئین توڑنے کا ذمہ دار قرار دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ کل یا پرسوں ملک کے طول و عرض میں جلوس ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ بیان میں کہا ہے کہ 8 فروری کو ہم نے یوم سیاہ کا اعلان کر رکھا ہے۔ جو لوگ ملک میں آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ باہر نکلیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے اور ہماری افواج دنیا کی افواج کی طرح آئین کے دائرے میں رہیں۔ عمران خان کی صحت کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے پلان کو ختم نہیں کر سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان عام شخصیت نہیں ہے، اس وقت وہ سرکار کی پراپرٹی ہے۔ انہیں کچھ ہوا تو ذمہ دار پاکستان کی تمام سرکار ملٹری اور سول ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ عمران خان کی صحت اتنی خراب نہیں جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ دوستو، ماضی میں سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف ہی پروپیگنڈا کرتی ہے۔ اگر وہ صحیح سلامت بھی ہو، ان کی وہ فٹ حالت میں بھی ہو، تب بھی اس کو بیمار کر دیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ اصل میں ہمارے مقصد سے ہٹایا جا رہا ہے۔ دکاندار ایک دن کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں اور 8 فروری کو دکانیں اور کاروبار بند رکھیں۔ ٹرانسپورٹ تنظیمیں بھی ہمارا ساتھ دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ ملک کے طول و عرض میں مشل بردار جلوس ہوں گے۔ ہم نے نہ کسی کو مارنا ہے اور نہ گالی دینی ہے۔ ہم بہت شریف لوگ ہیں۔ ہم آزاد الیکشن کمیشن اور عام انتخابات چاہتے ہیں۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف غاصب صہیونی رجیم اسرائیل کی جارحیت اور جنوری کے واقعات ہنگاموں کے دوران بھی ترکی میں ہمارے دوست نہ صرف ہمیشہ ہمارے حمایتی اور ساتھی رہے ہیں بلکہ ترک حکومت نے قابل قدر اور اصولی موقف بھی اپنایا ہے، جس پر ایرانی حکومت ترک حکومت کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل دوسرے ممالک کو جنگ کی آگ میں دھکیل دینا چاہتا ہے، جبکہ ہم ہر اس چیز کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ جو خطے میں امن و استحکام کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ تناؤ میں کمی لائے اور اسرائیل کی گھناؤنی سازشوں کا خاتمہ کرے۔ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کو حالیہ دنوں میں ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ وسیع آپشنز کی فہرست پیش کر دی گئی ہے۔ یہ آپشنز ان تجاویز سے کہیں آگے ہیں جن پر 2 ہفتے پہلے غور کیا جا رہا تھا۔ موجودہ آپشنز میں یہ امکان بھی شامل ہے کہ امریکی افواج ایران کے اندر بعض مقامات پر براہ راست کارروائیاں کرے گی۔ امریکی حکومت کے مطابق صدر ٹرمپ ایران کے معاملے میں اسی طرز عمل پر غور کر رہے ہیں جو انہوں نے وینزویلا کے خلاف اپنایا تھا، جہاں امریکہ نے صدر نیکولس کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے طویل عرصے تک ساحل کے قریب فوجی دباؤ برقرار رکھا تھا۔ تاہم دوستو، امریکی فوج کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ اور ان کے مشیر اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ایران کے خلاف کسی بھی ممکنہ کارروائی کی پیچیدگی اور خطرات وینزویلا کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں، کیونکہ ایران ایک کہیں زیادہ مضبوط ان سے اور منظم حریف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ مختلف تجاویز پر غور جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے خطرناک آپشن یہ ہوگا کہ امریکی کمانڈوز کو خفیہ طور پر ایران بھیجا جائے تاکہ ان کی جوہری تنصیبات کو تباہ یا شدید نقصان پہنچایا جائے، جو گزشتہ جون میں امریکی بمباری سے متاثر نہیں ہوئی تھی۔ امریکی میڈیا کا بھی کہنا ہے کہ امریکی افواج طویل عرصے سے ایسے خصوصی مشنز کی مشقیں کرتی رہی ہے جن میں ایران جیسے ممالک کے اندر جا کر اہم اہداف کو نشانہ بنانا شامل ہے۔ ایک اور امکان یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایران کی اعلیٰ قیادت اور فوجی اہداف پر حملوں کا ایسا سلسلہ شروع کیا جائے جس سے ملک میں شدید انتشار پیدا ہو اور حالات اس نہج پر پہنچ جائیں کہ ایرانی سیکیورٹی فورسز یا دیگر عناصر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو اقتدار سے ہٹا دیں۔ تاہم اس صورت میں یہ واضح نہیں کہ اقتدار کس کے ہاتھ میں آئے گا یا نئی انتظامیہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کس حد تک مختلف رویہ اختیار کرے گی۔ جبکہ دوستو، ادھر اسرائیل ایک تیسرے راستے پر زور دے رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت چاہتی ہے کہ امریکہ ان کے ساتھ دوبارہ مل کر ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر دوبارہ حملہ کرے، کیونکہ انٹیلیجنس حکام کا کہنا ہے کہ ایران نے گزشتہ سال جون میں 12 روزہ جنگ کے دوران ہونے والے نقصان کے بعد اپنے میزائل پروگرام کو بڑی حد تک بحال کر لیا ہے۔
اسپین کی پولیس نے بارسلونا کے قریب ایک 38 سالہ چینی باشندے کو حماس کو مالی معاونت فراہم کرنے کے شبے میں گرفتار کیا ہے۔ شہری کے خلاف الزامات میں کرپٹو کرنسی کی ترسیل کے ذریعے حماس گروپ کی معاونت کرنا شامل ہے۔ گرفتار ملزم 38 سالہ چینی شہری ہے جو بارسلونا کے قریب ایک حجام کی دکان کا مالک ہے۔ اسپین کی مقامی تحقیقاتی ٹیموں کا دعویٰ ہے کہ ملزم نے حماس کو تقریباً 6 لاکھ یورو کرپٹو کرنسی کے ذریعے منتقل کیے۔ پولیس نے تحقیقات میں کم از کم 31 مختلف کرپٹو ٹرانزیکشن کی نشاندہی کی ہے جنہیں حماس سے منسلک ایڈریس پر بھیجا گیا۔ پولیس نے ملزم کی حجام کی دکان اور رہائش گاہ سے کرپٹو اثاثے، نقد رقم، زیورات، تقریباً 9,000 موبائل فونز بھی برآمد کیے، اس کے علاوہ کمپیوٹرز بھی۔ تفتیش کے دوران ملزم کے کچھ بینک اکاؤنٹس اور اثاثے بھی فریز کر دیے گئے ہیں۔ ایران نے بھی یورپی ممالک کی افواج کو تخریب کار تنظیمیں قرار دے دیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے خلاف یورپی اقدام پر ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یورپی یونین ایران کے داخلی قانون سے یقیناً آگاہ ہے اور وہ تمام ممالک جنہوں نے پاسدارانہ انقلاب کے خلاف یورپی یونین کی حالیہ قرارداد میں حصہ لیا ہے ان کی افواج کو تخریب کار تنظیمیں تصور کیا جائے گا۔ ایرانی حکومت کا دوستوں کہنا ہے کہ اس اقدام کے نتائج کی ذمہ داری انہی یورپی ممالک پر عائد ہوگی جنہوں نے اس قسم کے فیصلے کیے۔ ایرانی پارلیمنٹ نے پاسداران انقلاب سے متعلق قانون اپریل 2019 میں منظور کیا تھا۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ ایرانی قانون پاسداران کو بلیک لسٹ کرنے والوں کو تخریب کار قرار دیتا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ایک دن قبل ہی یورپی یونین نے ایرانی پاسداران انقلاب کو تخریب کار تنظیم قرار دینے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد ایران کی مسلح افواج نے اس فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے اسے غیر منطقی، غیر ذمہ دارانہ اور بدنیتی پر مبنی قرار دیا تھا۔ اور یہ بھی دوستو یاد رہے کہ پاسداران انقلاب ایران کی مسلح افواج کا ایک اہم حصہ ہے جسے 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد قائم کیا گیا تھا۔ یہ ایرانی فوج کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے اور براہ راست ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو جواب دہ ہے۔ وسطی افریقی ملک کانگو میں کولٹن دھات کی کان بیٹھ گئی ہے جس کے نتیجے میں 200 سے زائد افراد مارے گئے۔ مشرقی کانگو کے علاقے روبایا میں باغی گروپ کے زیر اثر صوبے میں بدھ کے روز دوستوں کولٹن کی کان بیٹھ گئی جس کے نتیجے میں 200 سے زائد اموات ہو گئیں۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بیٹھنے والی کان کے متاثرین میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں جبکہ 20 افراد زخمی بھی ہیں۔ متاثرہ روبایا صوبے کی حکومت کا کہنا ہے کہ بارشوں کے سیزن کے باعث زمین بہت زیادہ نرم ہونے کی وجہ سے کان بیٹھ گئی۔ دوستو یاد رہے کہ روبایا دنیا کے کولٹن کا 15% پروڈیوس کرتا ہے جس سے موبائل فونز، کمپیوٹر کی تیاری میں بڑے پیمانے پر کولٹن استعمال ہوتی ہے۔ میر واز کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے شمالی ہند کی مختلف ریاستوں میں کشمیریوں خاص طور پر طلباء اور شال فروشوں پر ہو رہے حملوں اور وادی کشمیر میں مساجد کی پروفائلنگ پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس طرز عمل کو نہایت ہی تشویشناک قرار دے کر ایسے واقعات پر روک تھام لگانے کی ضرورت اور اہمیت پر زور دیا ہے۔ جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ سے پہلے بھاری اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے میر واز کشمیر مولوی عمر فاروق نے 18 سالہ تابش نامی ایک نوجوان کشمیری شال فروش اور اس کے بھائی دانش پر لوہے کی سلاخوں کا استعمال کر کے اس وحشیانہ حملے پر گہرے دکھ اور تشویش کا اظہار کیا۔ میر واز عمر فاروق کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ جموں اینڈ کشمیر سے باہر عام کشمیریوں کو درپیش فرقہ وارانہ پروفائلنگ اور دشمنی کے پریشان کن انداز کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہزاروں کشمیری سردیوں کے دنوں میں ایمانداری سے روزی کمانے کے لیے مختلف ریاستوں کا سفر کرتے ہیں اور ایسے کمزور لوگوں کو نشانہ بنانا فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے واقعات کے بعد کشمیری طلباء، تاجروں، پیشہ ور افراد اور ہندوستان کے مختلف حصوں میں تعلیم حاصل کرنے والے اور کام کرنے والے دیگر افراد کے لیے مزید خطرہ بڑھ جاتا ہے، جس سے ان میں اور ان کے خاندانوں میں بے چینی اور خوف میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ میر واز فاروق کا دوستوں کہنا تھا کہ حالیہ دورہ دہلی کے دوران انہوں نے معروف مسلم قائدین اور علماء جن میں خصوصیت سے جمعیت علماء ہند کے مولانا ارشد مدنی اور مولانا محمود مدنی شامل ہیں ان سے ملاقات کی۔
اور انہیں کشمیر کی تازہ ترین ملی اور سماجی صورتحال سے آگاہ کیا۔ میرواز کا کہنا تھا کہ انہوں نے بھی اس معاملے اور اس کے ممکنہ اثرات پر سخت ناپسندیدگی اور گہری تشویش کا اظہار کیا۔ قابض اسرائیلی رجیم کی جانب سے جاری ہونے والے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مقبوضہ فلسطینی اراضی میں قابض تقریباً 20 لاکھ صہیونی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جن میں تقریباً 8,80,000 بچے بھی شامل ہیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ اعداد و شمار جنگ غزہ کے باعث بڑھتے سماجی بحران اور روزمرہ زندگی کے بڑھتے اخراجات اور سست اقتصادی ترقی کو نمایاں طور پر بیان کر رہے ہیں۔ صہیونی اداروں کی طرف سے اسرائیل کی غربت رپورٹ 2024 کے عنوان سے شائع کیے گئے تازہ اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ قابض اسرائیلیوں کی آبادی 10 ملین سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ فلسطینیوں کی کل تعداد اس کا صرف 21% ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل میں تقریباً 20 لاکھ صہیونی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ صہیونی بچوں کی غربت 28% تک ہو جانے کا امکان بھی ہے، جو سال 2023 میں 27.6% تھی، جبکہ اس وقت تقریباً 10 لاکھ صہیونی بچوں کو شدید معاشی مشکلات کی وجہ سے غذائی عدم و تحفظ کا بھی سامنا ہے۔ آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کی زیر استعمال معیارات کی بنیاد پر قابض اسرائیلی رجیم میں ہر ایک فرد کے لیے غربت کی لکیر 3,547 شیکل یعنی $1,145 ماہانہ مقرر کی گئی ہے، جبکہ یہی معیار ایک جوڑے کے لیے 7,095 شیکل یعنی $2,290 ماہانہ قرار دیا گیا ہے، اور 5 افراد کے ایک خاندان کو اس وقت غربت سمجھا جا رہا ہے کہ اگر اس کی آمدنی 13,303 شیکل یعنی $4,295 ماہانہ سے کم ہو۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کے سابق سربراہ محمد البرادعی کا کہنا ہے کہ ایران پر حملوں کی دھمکیاں عراق جنگ کی تیاریوں جیسی گونج سنائی دے رہی ہے۔ یعنی دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کا بھی حال عراق جیسا کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ البرادعی کا کہنا تھا کہ یک طرفہ دھمکیاں ایسے وقت میں دی جا رہی ہیں جب ایران کی جانب سے کوئی واضح یا موجود خطرہ نظر نہیں آ رہا، اور یہ صورتحال بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران پر حملوں کی دھمکیاں عراق جنگ کی تیاریوں جیسی گونج رکھتی ہے۔ ایسا ہی عراق کے خلاف غیر اخلاقی اور غیر قانونی جنگ سے پہلے کیا گیا تھا، یعنی عراق پر ایک الزام لگایا گیا تھا دوستو کہ وہ ایٹم بم بنا رہا ہے، لیکن بعد میں کچھ بھی نہیں نکلا، اور ان کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسانی زندگی اور علاقائی تباہی مسئلہ ہی نہیں ہے اور کچھ مسئلہ نہیں ہے، ہم کبھی سیکھنا نہیں چاہتے، یعنی ہم پرانی غلطیوں سے کبھی سیکھنا نہیں چاہتے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکی صدر ٹرمپ حالیہ چند دنوں کے دوران کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکی بحری بیڑا تیزی سے ایران کی جانب بڑھ رہا ہے۔ کاش دوستو کوئی امریکہ کو بھی سبق سکھانے والا ہو۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں 71,000 فلسطینیوں کو شہید کرنے کا دوستو اعتراف کر لیا ہے۔ ایک سینئر فوجی عہدیدار نے اعتراف کیا ہے کہ حماس کے زیر انتظام غزہ کی وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ شہداء کے اعداد و شمار مجموعی طور پر درست ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ اعداد و شمار صرف اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں شہید ہونے والوں پر مشتمل ہے، جبکہ ملبے تلے دبے لاپتہ افراد، بھوک اور بیماری سے ہونے والی اموات اس کے علاوہ ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اموات میں عام شہریوں اور جنگجوؤں کے تناسب کے تعین کا تاحال جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل دوستو غزہ کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کو مسترد کرتا آیا ہے، تاہم اقوام متحدہ ان اعداد و شمار کو قابل اعتماد قرار دیتی رہی ہے۔ یاد رہے کہ غزہ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اب تک 71,667 فلسطینی اسرائیلی حملوں میں شہید ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ناقدین کا کہنا ہے کہ مودی سرکار کی ناقص حکمت عملی اور ناکام خارجہ پالیسی نے مودی کے علاقائی تسلط کا نہ صرف بھانڈا پھوڑ دیا ہے بلکہ رات بھی فاش کر دیا ہے۔
عالمی میگزین دا ٹیلی گراف نے مودی کے بدترین دورے اقتدار میں بھارت کی ناکام سفارتکاری کا پردہ چاک کیا ہے۔ دا ٹیلی گراف کا کہنا ہے کہ بھارتی ادارہ جاتی حصص کی فروخت اور امریکی پابندیوں کے باعث مودی نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ بھارت پر بھاری ٹیرف اور امریکی امیگریشن قوانین میں سختی مودی کے خطے میں تسلط کے خواہ پر ایک زوردار تماچا لگا ہے۔ روس اور یوکرین جنگ میں پھنسے سینکڑوں بھارتی شہریوں کی مدد میں بھی نام نہاد وشو گرو مودی بے بس دکھائی دیے۔ دوسری طرف ایران نے گرفتار شدہ بھارتی بحری عملے تک مودی حکومت کو رسائی دینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ امریکی دباؤ کے بعد بھارت نے ایران کے ساتھ چابہار بندرگاہ منصوبہ خوف سے ختم کر دیا تھا۔ مودی کی ناکام معاشی پالیسیوں کے باعث بھارت کا چین کے ساتھ تجارتی خسارہ گزشتہ سال 116.1 بلین ڈالر تک جا پہنچا ہے۔ عالمی ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ نریندر مودی کا خطے میں تسلط کا مضحکہ خیز بیانیہ دعووں سے زیادہ کچھ نہیں۔ بین الاقوامی دباؤ کے سامنے بھارت کا جھک جانا مودی کی بدترین سفارتکاری کو ظاہر کر رہا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اپنے تازہ بیان میں خبردار کیا ہے کہ وہ پاسداران انقلاب کی کسی بھی غیر محفوظ اقدام کو برداشت نہیں کرے گی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز میں اتوار سے 2 روزہ بحری مشقوں کا اعلان کر رکھا ہے۔ پاسداران انقلاب سمندر میں اشتعال انگیزی سے گریز کرے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز سے روزانہ 100 سے زائد تجارتی جہاز گزرتے ہیں۔ ایرانی مشقیں محفوظ پیشہ ورانہ انداز میں ہونی چاہیے۔ یہ بین الاقوامی میری ٹائم ٹریفک کی آزادانہ نقل و حمل کے لیے خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے خبردار کیا ہے کہ امریکی فورسز علاقائی پارٹنرز اور کمرشل جہازوں کے قریب غیر محفوظ اور غیر پیشہ ورانہ رویے سے تصادم کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ پاسداران انقلاب کے کسی بھی غیر محفوظ اقدام کو برداشت نہیں کرے گی۔ امریکی اہلکاروں، جہازوں، طیاروں کا تحفظ ہم یقینی بنائیں گے۔